73 بن گئے پھر تھوڑا حال کی ہو سی؟ دیکھو نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کی فرمایا کہ کل فرقے میری امت دے 73، ایک روایت اس تو بھی زیادہ، یعنی 73 یا اس سے بھی زیادہ گویا 73 فرقے بن جان۔ اگلی جڑی بات فرمائی نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ سنن والی۔ ہن تسی جدوں بیٹھے ہو نا سارے اکٹھے ہو کے آندے ہو سارے ٹھیک نے، جتھے کوئی لگیا اوتھے لگیا رہن دو۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کی فرمایا کہ سارے ٹھیک نے؟ نہیں، سارے ٹھیک نہیں ہوندے۔ اس وقت رات دن دے 2:30 بجے نے، ایک بندہ کہے تواڈے جو اٹھ کے کہ رات دے 2 بجے نے، میں کہا نہیں دن دے 2:30 بجے نے، تو ایک بندے نے کہا یار 2:30 فیصلہ کر ٹھیک کیڑا ہے؟ وہ اٹھ کے کہے میں تے لگ دے دونوں ہی ٹھیک ہو، پر رات دے 2 بھی ہو سکتے نے، ہو سکتا رات دے 2 ہون، ایک کہے دن دے 2:30 نے تھے، وہ کہے تس وہ بھی ٹھیک ہے۔ 2 ٹھیک نہیں ہو سکتے، ہمیشہ حق ایک ہوندا ہے، ٹھیک ایک ہوندا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود فرمایا کہ میری امت 73 فرقے تقسیم ہو جائے، کلہم فی النار، فرمایا الا ملۃ واحدہ، سارے جہنمی ہو سن، صرف ایک گروہ جنتی ہو سی۔ وہ جڑا گروہ جنتی ہے نا وہ کیڑا ہے؟ بس اس تک تے اختلاف کوئی نہیں، اتفاق ہے۔ سارے مسلمان یہ یاد ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت دے فرقے بن جاس، یہ بھی سارے فرماندن کہ 72 جہنمی ہو سن، ایک جنتی ہو سی۔ لیکن اس تو اگاں وہ جڑا جنتی ہو کیڑا ہے، یہ جیدے کولو پوچھو آندا ہے کہ یہ فرقہ ساڑا ہے جنتی، تے باقی جڑے 72 نے باقی سارے دوجے او دے شامل۔ ہر بندہ ہر گروہ کلو حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ اس تے خوش بیٹھا ہے۔ جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حق والے گروہ دیاں کچھ نشانیاں بیان فرمائیاں، جیتے وہ نشانیاں ساڑھے پوریاں ہو جان تے پھر اسی اہل حق، تے جو نشانیاں کسی اور گروہ ہون تے پھر او اہل حق نے، او جنتی گروہ، او طائفہ منصورہ، او کامیاب گروہ۔ جے تے تسا نشانیاں ویکھ لیا، نشانیاں میں قرآن و حدیث جو دسی جاواں گا، تسا نوٹ کیتی جاونی، تے جے او اہل حدیث ہون تے پھر تسا اپنا ضمیر نال تھوڑا جا نا فیصلہ کرنا ہے کہ بات صحیح ہو رہی ہے یا غلط ہو رہی ہے۔ تحقیق ریسرچ ذرا ذہن وچ رکھو نا، اپنے دل و دماغ جو ذرا کڈو، اپنا جڑا فرقہ پہلے داخل ہویا ہے نا ذرا کڈو، قرآن حدیث سے ذرا غور کیجئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت 73 گروہ سن، 72 جہنمی، کتنے گروہ جنتی؟ توجہ میرے کتنے گروہ جنتی؟ ماشاءاللہ ایک گروہ۔ صحابہ اکرام نے پوچھا، تو ان سے کچھ بھی نہیں ہوا، صحابہ اکرام چونک گئے، پریشان ہو گئے، پوچھ دیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جڑا گروہ جنتی ہے او دی کوئی علامت کوئی نشانی؟ یہ مطلب ہے حق ال گروہ دی کچھ نشانیاں ہونی یار، تو یقین ہے نا مجیدی نشانی رسول اللہ دسن، پھر اس نشانی تے شک ہی نہیں ہو سکتا، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی نشانی دسنی ہے اللہ دی وحی نال، قرآن دے الفاظ۔ فرمایا والنجم اذا ہوا، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مرضی نہ، اپنی رائے، اپنی خواہش نہ نہیں بول دے، جدوں بھی بول دے نے اللہ دی وحی نال، اللہ دی وحی نال اللہ تبارک و تعالیٰ پیغام آندا ہے، وحی آندی ہے تا مصطفیٰ نطق فرماندے نے، چاہ اپنی زبان مبارک ہلاندے نے، جو فرماندے نے اللہ دی وحی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت دے 73 فرقے بن جان گے، 72 جہنم دے اندر، صرف ایک گروہ جنت جائے گا۔ وہ گروہ کیڑا ہوئے گا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پوچھا گیا، آپ نے فرمایا میرے صحابہ سن لو، ما انا علیہ و صحابی، جس چیز تے میں اور میرے صحابہ نے جڑا گروہ اس عقیدے تو ہوئے گا گروہ جنت جائے گا، جس چیز تے میں اور میرے، جس عقیدے تے میں اور میرے، ما انا علیہ و صحابی، جس چیز تے میں اور میرے
صحابہ اکرام نے جڑا اس عقیدے تے ہوئے گا وہ گروہ جنتی ہوئے گا، گروہ حق والا ہوئے گا۔ نبی علیہ السلام نے بڑا پیارا جا اشارہ فرما دیتا ہے، جس عقیدے تے میں اور میرے، ذرا مل کے کہیے، جس عقیدے تے میں اور میرے صحابہ اکرام سارے داخل فرما لیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے تخصیص نہیں فرمائی، فرمایا ما انا علیہ واصحابی، ہر صحابی نبی دی نبی علیہ السلام نے اہل حق اندر داخل کر کے شامل کر کے اپنی ذات نہ جوڑ کے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، کہ میرا صحابی کدے نہ حق نہیں ہو سکتا۔ صحابیت حق دے نال لازم و ملزوم ہے۔ قرآن دے الفاظ فرما وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ صحابہ مصطفیٰ علیہ السلام دے نال جڑے ہوئے نے محمد الرسول اللہ والذین معہو، صحابہ اکرام مصطفیٰ دے نال نے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، صحابہ مصطفیٰ نال جڑے ہوئے نے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، اے تو تک رسول پاک دی ذات اگے کی وَيَتَّبِعْ غیر سبیل المومنین، صحابہ کرام وَيَتَّبِعْ غیر سبیل المومنین نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ قرآن پاک نال حدیث پاک جوڑیے جتے مصطفیٰ نے نال صحابہ کرام نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، نال صحابہ کرام نے فرمایا میں محمد مصطفیٰ حق تے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، میں فرمایا میرا پیغمبر حق تے، اور پیغمبر دے نال کون حق تے نے مصطفیٰ دے صحابہ کرام، ترہ سارے مل کے کہیے ہر صحابی نبی، نہیں آواز آوے پورے لگے، ہر صحابی نبی، کوئی زبان چپ نہ رہے، خاموش نہ رہے، ہر مومن بولے ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی اچھی آواز نال، ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ اینا تو اڈی گل نہیں مننی، اینا میری مننی ہے، ہر صحابی نبی، اتنی آواز آوے پورے گدپور دے اندر علاقے دے اندر گل پھیل جائے کہ اہل حدیث دے اجتماع اندر کیڑی آواز آ رہی ہے، ہر صحابی نبی، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اللہ نے ہر صحابی رسول جنت وعدہ فرمایا، مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي، جس چیز تے میں اور میرے صحابہ ہوں گے، جڑا گروہ اس عقیدے تے ہوئے گا گروہ حق تے ہوئے گا، اسی اہل حق کیوں مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي، نبی علیہ السلام دسنا چاہندے نے کہ جڑا صحابہ نو نہیں مندا وہ حق تے نہیں ہو سکتا۔ ایک گروہ فارغ ہو گیا نا، کیڑا بلا جڑا صحابہ کرام نو ما انا علیہ واصحابی، پیچھے دو تین رہ گئے انشاءاللہ، ادھے پونے گھنٹے جی بھی گئے، ایک تگریا ہو گیا نا پہلی حدیث سے چاہیے، ما انا علیہ واصحابی، جس چیز پر میں اور میرے صحابہ، جڑا گروہ جڑی جماعت اس عقیدے تے ہوگی وہ جماعت حقا، صحابہ کرام جڑا صحابہ کرام نہیں مندا بولو حق تے نہیں ہو سکتا، حق تے رہن لی ضروری ہے کہ ما انا علیہ واصحابی، جس چیز تے میں اور میرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، پہلی نشانی کو صحابہ کرام نے محبت کردہ ہوئے گا، صحابہ کرام نال پیار کردہ ہوئے گا۔ سنیے ہر فرقے نے، ہر گروہ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دے ہوتے کچھ نہ کچھ جرح کر رکھی ہے، کسی نے صحابہ کرام دے ایمان تے جرح کر رکھی ہے، کسی نے صحابہ کرام دی عدالت تے جرح کر رکھی ہے، کسی نے صحابہ کرام دی ثقافت تے جرح کر رکھی ہے، اور کسی بدبخت نے صحابہ کرام دی فقاہت دے ہوتے جرح کر رکھی ہے۔ ہر گروہ نے کسی نہ کسی انداز اندر
کسے نہ کسے صحابی رسول ہوتے جرا موجود ہے اللہ دی زمین تے کو گروہ آل الحدیث ہے جدا عقیدہ ہے کہ ہر صحابی نبی مل کے محبت عقیدت نال ہر صحابی نبی جنتی جنتی ہر صحابی نبی اگلی بات بنا اور ذرا پیار نال کہو تو میرا دل ٹھنڈا ہو جائے ہر صحابی نبی جو نہ مانے وہ جو نہ مانے وہ جو نہ مانے وہ جو نہ مانے وہ ہر صحابی نبی مل کے محبت عقیدت نہ ہر صحابی نبی جو نہ مانے وہ جو نہ مانے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نال اپنی عقیدت محبت اظہار فرمائیے سنیے پہلا حق والے گروہ دی پہلی علامت نشانی کہ او دا عقیدہ صحابہ کرام جیسا ہوئے گا صحابہ کرام دی عقیدے دے اندر کسے امام دی تقلید نہیں صحابہ کرام دی عقیدے اندر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دا تعارف ہی کوئی نہیں نہ امام ابو حنیفہ نو جان دے نہ امام شافعی نہ امام مالک نہ احمد بن حنبل کسے امام دی کسے کتاب تو واقف نہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین ساری چیزاں بعد اندر آئی آنے جس چیز کا تعلق کوئی کہہ سکتا ہے یہ تے آئے ہی بعد اندر نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دے ایمان دے اندر عقیدے اندر کیوں آ سکتے سن سنو جس چیز کا تعلق ایمان نہ لوے عقیدے نہ لوے اسلام نہ لوے وہ بعد بھی آنا ہوئے تے او دا ذکر قرآن چاہ جاندہ ہے یا مصطفیٰ علیہ السلام دے فرمانے چاہ جاندہ ہے عیسیٰ ابن مریم آسمان تے زندہ نے اجے دنیا تے آئے نہیں آنا ہے ذکر قرآن اندر بھی آ گیا ذکر مصطفیٰ دی حدیث دے اندر بھی آ گیا سیدنا امام مہدی اجے دنیا تے آئے نہیں آنا ہے ذکر حدیث پاک دے اندر آ گیا ہے یہ نبی علیہ السلام کے بعد امام ابو حنیفہ رحم اللہ کے نام پر یہ مذہب چلنا ہوتا یا امام شافعی کے نام پر امام مالک کے نام پر احمد بن حنبل کے نام پر جعفر صادق کے نام پر امام نقی تقی موسیٰ قادم کے نام پر اگر یہ امت فرقوں میں تقسیم ہونا ہوتی اور ان فرقوں کی کوئی شرعی حیثیت ہوتی اور ان ائمہ کرام کی نسبت سے امت میں فرقہ و فرقے بننے ہوتے اور ہر کے لیے حکم ہوتا کہ ایک ایک امام کے پیچھے چل جاؤ جو جس کو پسند کرتا ہے اس کے پیچھے چلا جائے کوئی حنفی کلائے کوئی شافعی کلائے کوئی مالکی کلائے کوئی حملی کلائے کوئی جعفری کلوائے کوئی چشتی کہے کوئی نقشبندی کلوائے کوئی قادری کوئی سہروردی کلوائے اگر یہ سارے فرقے اسلام میں ہوتے دین میں ہوتے تو نبی علیہ السلام اس کی وضاحت فرماتے کہ میرے جانے کے بعد اتنے 100 سال بعد 4 امام آئیں گے یا اتنے امام آئیں گے ان کے ناموں پہ فرقے بنا لینا گروہ بنا لینا اور ان کے نام پہ اپنی نسبت جوڑ کے تم امت کو تقسیم کر دینا سن لیجئے ان کا اسلام سے دین سے ان فرقوں کا تعلق نہیں ہے جنہوں اپنے اماموں کے نام پر بستیوں کے نام پر ہستیوں کے نام پہ فرقے بنا لیے رب کی زمین پر ایک ہی گروہ ہے جو آج تک اپنے اصل سے نہیں ٹوٹا پیغمبر سے جڑا ہوئے حنفی الگ ہوئے شافعی الگ ہوئے مالکی الگ ہوئے حملی الگ ہوئے جعفری الگ ہوئے اہل حدیث آج بھی قرآن پہ کھڑا ہے مصطفیٰ کی حدیث پہ کھڑا ہے صحابہ کرام کے ساتھ کھڑا ہے نہ صحابہ کرام کسی کی تقلید کرنے والے تھے نہ اہل حدیث کسی کی تقلید کرنے والے ہیں پھر میں کہہ سکتا ہوں کہ جو عقیدہ صحابہ کرام دے اللہ کی زمین پر وہ عقیدہ اہل الحدیث دے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر مسئلہ کے اہل حدیث علامہ سید محمد سمران شاہ صاحب نقوی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جس گروہ دے نال ہوں گے وہ گروہ اہل حق دا ہوئے گا صحابہ کرام اندر کوئی نجومی نہیں کوئی ایسا بندہ تواڈی بیٹھا ہو جڑا صحابی رسول دا نال ہوئے با فلاں صحابی بھی ہے تے نال نجومی بھی ہے کوئی دسو صحابہ کرام اندر کوئی نجومی نہیں اہل حدیث اندر بولو بولو شاباش اہل حدیث اندر کوئی نجومی نہیں صحابہ کرام اندر کوئی عراف نہیں اہل حدیث اندر کوئی عراف نہیں صحابہ کرام اندر کوئی کاہن نہیں اہل حدیث اندر کوئی کاہن نہیں صحابہ کرام اندر کوئی قوال نہیں اہل حدیث اندر بھی اہل حدیث اندر بھی کوئی قوال نہیں ہے صحابہ کرام اندر کوئی ملنگ نہیں اہل حدیث اندر بھی کوئی ملنگ نہیں صحابہ کرام اندر کوئی مجذوب نہیں اہل حدیث اندر بھی کوئی مجذوب نہیں صحابہ کرام نے کوئی ایسا دربار بنا کے دے محفل سے محفل قوالی محفل وجد
میدان مقرر نہیں فرمائی. اہل حدیث نے بھی ایسا نہیں کیتا کیونکہ صحابہ کرام نے نہیں کیتا. صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام کی قبر نو پختہ نہیں کیتا اور تے رست میلہ نہیں لگایا. اہل حدیث نے وہی عقیدہ اپنایا جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہے. لہذا صحابہ کرام دے نال جنہاں دے عقیدے نے کوئی آندا ساڈا بزرگ ملنگ ہے, کوئی آندا ساڈا مجذوب ہے, کوئی آندا ساڈا کلندر ہے, کوئی آندا ساڈا ایک قوال ہے, یہ ساری نسبتاں, کوئی آندا کتب ہے, کوئی آندا ابدال ہے, ساری نسبتاں بعد دے اندر آئیاں نے. یہ ساری نسبتاں بدعی نسبتاں نے, بدعت والی نسبتاں نے. ایک کوئی نسبت ہے قرآن والی حدیث والی جنہوں اہل حدیث کیا جانا ہے. نہ قرآن سے جدا ہوئے ہم, نہ حدیث سے جدا ہوئے ہم. اس حدیث پر قائم ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما. آپ نے فرمایا میں دو چیزاں چھوڑ کے جا رہے ہیں, جب تک انہاں دو چیزاں تے قائم رہو گے ہرگز گمراہ نہیں ہو سکو گے. اسی گمراہ نہیں ہو سکتے کیوں؟ ساڑھے کل قرآن موجود ہے, حدیث موجود ہے. آپ نے فرمایا جب تک دو تیراس ہوتے گرنٹر میں محمد مصطفیٰ سوامن میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, جب تک قرآن تے حدیث تے قائم رہو گے, اللہ دی کتاب میری سنت تے قائم رہو گے, اس وقت تک تسی ہرگز گمراہ نہیں ہو سکو گے. ایسا دو چیزاں تے قائم. ہر گروہ اپنے اپنے جناب نعرے لگاندا ہے, بناندا ہے اور امت دے سامنے اپنا عقیدہ تے اپنا نظریہ پیش کردا ہے. اہل حدیث جدوں دا ربطی زمین تے مسلک اہل حدیث صحابہ کرام تو شروع ہویا, نبی علیہ السلام قرآن لے آئے, حدیث لے تسلسل آج تک قائم ہے. یہ نعرہ ہے ساڈا پورے ملک دے اندر کہ اہل حدیث کے دو اصول, کچھ بولو اہل حدیث کے دو اصول, ترکت فیکم امرین, ترکت فیکم امرین, دو چیزاں میں چھوڑ کے جا رہے ہیں, قرآن ایک حدیث. یہ قرآن لا ریب فیہ تے مسلک اہل حدیث بھی لا ریب فیہ, یہ مصطفیٰ دی حدیث لا ریب فیہ تے مسلک اہل حدیث بھی لا ریب فیہ. جویں قرآن حدیث محفوظ ہے ایویں مسلک اہل حدیث محفوظ ہے, جویں قرآن حدیث معصوم ہے ایویں مسلک اہل حدیث بھی معصوم ہے. میرے اندر غلطی ہو سکتی ہے, میرے علماء اندر غلطی ہو سکتی ہے, میری قیادت اندر غلطی ہو سکتی ہے, لیکن ساڑھے مسلک دے اندر غلطی موجود نہیں. فقہ حنفی اندر غلطیاں موجود ہیں, علماء کرام نے شاندہی فرمائی ہوئی ہے. فقہ حنفی اندر غلطیاں موجود ہیں, فقہ شافعی اندر غلطیاں موجود ہیں, فقہ حملی اندر غلطیاں موجود ہیں, فقہ مالکی اندر غلطیاں موجود ہیں, فقہ جعفری اندر غلطیاں موجود ہیں. انہاں غلطیاں نشاندہی ہو چکی ہے, کتابیں لکھیاں جا چکی یعنی کہ اس فقہ دے اندر فلاں فلاں بات غلط ہوئی ہے, غلطی ہو گئی ہے. فقہ حنفی اندر غلطیاں موجود ہیں. سنو مسلک اہل حدیث اندر کوئی غلطی موجود نہیں, ہر مسلک اندر غلطی موجود ہے. مسلک اہل حدیث اندر غلطی موجود نہیں, کیوں؟ قرآن بھی غلطی تو پاک ہے اور اہل حدیث دے امام محمد مصطفیٰ بھی غلطی تو, قرآن بھی غلطی تو پاک ہے, مصطفیٰ دا فرمان بھی غلطی تو پاک ہے. جو قرآن ہے وہ ساڈا مسلک ہے, جو حدیث ہے وہ ساڈا مسلک ہے. جو قرآن وچ نہیں وہ ساڈا مسلک نہیں, جو حدیث اندر نہیں وہ مسلک نہیں. اگر کوئی میں عمل کراں قرآن حدیث اندر نہ ہوئے تو میرا مسلک نہیں, میری غلطی ہے. میرے کوئی شیخ کوئی میرے بزرگ کوئی ایسا عمل کرن جڑا قرآن وچ نہ ہوئے تے حدیث وچ نہ ہوئے, وہ عالم دی غلطی ہے, ساڈا مسلک نہیں. ساڈا مسلک قرآن ہے, مسلک حدیث مصطفیٰ ہے. لے آؤ کوئی ایسا عمل اہل حدیث کا کوئی ایک عمل پیش کیجئے جڑا قرآن دے مطابق نہ ہوئے, حدیث دے مطابق نہ ہوئے. یا دلیل پیش کریں گے قرآن و حدیث چوں یا چھوڑن دا اعلان کریں گے. ساڈا کوئی ایک مسئلہ کوئی ایک عمل جنوں ثواب دین شریعت حجت سمجھ کے اسی کر دے ہوئی ہے کہ وہ دی دلیل قرآن و حدیث نہ ہوئے, وضاحت تسی کرو تے چھوڑن دا اعلان میں کراں, یا نشاندہی کرو تے میں چھوڑن دا اعلان کرنا واسطے تیار. تے جے کوئی ایسی بات نہ ہوئے تے پھر سن اجازت دیو فلاں مسلک اندر غلطی ثابت کرو, فلاں مسلک اندر ایک نہیں دو نہیں. اگر کوئی بندہ اس مقام تے طے کر لے کہ فقہ حنفی اندر ایک دو دی کوئی گل نہیں, 1000 غلطی کتاب و سنت کے خلاف ثابت کر دیو, 1000 ثابت کرنے واسطے تیار. جے اگر کہو نہیں کہ 1500 غلطیاں ساڑی فقہ دے وچوں تلاش کر دیو, 1500 بھی غلطیاں ہو سکتی نے, کوئی ایک بات لے آؤ جڑی قرآن و سنت کے خلاف ہوئے اہل حدیث دی. اسی واسطے کہنے ہر مسلک اندر غلطی ہو سکتی ہے, اور مسلک والے نے لکھیا ہے در مختار اندر کہ ساڈا مسلک ٹھیک ہے لیکن غلط بھی ہو سکتا ہے, ساڈا مسلک ٹھیک ہے لیکن غلط بھی ہو سکتا ہے. نال اے لکھیا کہ مخالف دا مسلک غلط ہے لیکن ٹھیک بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہون دا بھی احتمال موجود ہے, لیکن اہل حدیث سن لو ساڈا مسلک ٹھیک ہے تے غلطی دا امکان ہی کوئی نہیں. مسلک ٹھیک ہے, اس بات میں کہنا میں ہی ٹھیک ہوں,
تائیں میں آنا میں ہی ٹھیک ہوں. میں نہیں منتا اس فلسفے نو کہ میں بھی ٹھیک ہوں. میں بھی ٹھیک ہوں، وہ بھی ٹھیک ہو سکتا ہے. کیوں ٹھیک ہو سکتا ہے؟ ٹھیک تے تاں ہوئے جے قرآن امید کرے. 30 پارے قرآن دے ساڑھے کل محفوظ تے موجود نے. قرآن کہندا ہے ایک ٹھیک ہے، حدیث کہندی ہے ایک ٹھیک ہے. تسی کہندے میں بھی ٹھیک ہوں وہ بھی ٹھیک ہے. نہیں ہو سکتا. ایک ہی ٹھیک ہے اور وہ مسلک اہل حدیث ہے. کیوں کہ قرآن غلطی تو پاک میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان غلطی تو پاک. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مسئلہ لکھوا رہے ہیں، مسئلے لکھوا رہے ہیں. قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ آپ دے شگرد آپ دے ملفوظات جو آپ فرمادن لکھی جا رہے ہیں تے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے ویکھ لیا میرے شگرد جو بات میں کہنا لکھی جا رہے ہیں. فرمایا کہ یا ابو یوسف، ابو یوسف تیرے تے افسوس ہے، میری ہر گل نہ لکھیا کر. صبح میں کچھ کہنا، شام نو میں کچھ کہنا. اے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماندن میں سویرے کچھ کہنا، شام نو میں کچھ کہنا. ہر بات میری نہ لکھیا کر. یہ حیثیت ائمہ کرام دی، یہ شان ائمہ کرام دی، یہ درجہ ائمہ کرام دا، یہ مقام ائمہ کرام دا. میری ہر بات نہ لکھیا کر کیونکہ میری بات ٹھیک بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے شاگرد عبداللہ بن عمرو بن عاص نو کہا، فرمایا اے عبداللہ میں جو کہوں لکھ، میں جو کہوں لکھ. محمد مصطفیٰ دی زبان جو سوائے حق دے کچھ نکلدا ہی نہیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان ہے جو کہ ہمارے امام معصوم نے. ساڈا مسلک بھی بولو معصوم ہے. ساڈے مسلک دا نام کی ہے؟ ذرا میال کے بولو کی ہے ساڈا نام کی ہے؟ بولو. جدوں اسی کفار دے اندر بیٹھے ہوئے، کفار دے مقابلے اندر اسی اپنے آپ نو کدے اہل حدیث نہیں کیا. اسی کہنے اسی مسلمان ہو سماکم المسلمین. اللہ نے تہاڈا نام مسلمین رکھیا ہے. کافراں دے مقابلے اندر ساڈا نام مسلمین ہے. تے شیعہ اور سنی بیٹھے ہون تے ساڈا نام اہل سنت والجماعت ہے. تے جدوں اہل سنت کہلان والے سارے گروہ بیٹھے ہون تے اہل سنت بھی ساڈی پہچان. ساڈا نام کی ہے؟ بولو اہل حدیث. کافراں دے مقابلے اسی مسلمین اور شیعہ دے مقابلے اندر اسی اہل سنت والجماعت. اور اہل سنت دے گروہاں دے اندر ساڈا سب تو پیارا ممتاز نام کیڑا ہے؟ بولو ہم. مل کے کہو ہم کون ہیں؟ ہاں اونچی کہو، پیار نال کہو تاکہ مینوں کم از کم 100 واری تے کہو میری تقریرن ہم کون ہیں؟ ہم کون ہیں؟ اہل حدیث. ہمارے خصائص، ہماری خوبیاں توجہ فرمائیے، نوٹ کیجئے. ایک خوبی تو سر نوٹ کر لئیے، ساڈا عقیدہ وہی ہے جڑا صحابہ کرام دا ہے، منہج وہی ہے جڑا صحابہ کرام دا ہے، انداز اتباع وہی ہے جڑا صحابہ کرام دا ہے. اسی اونجی حدیث نو مننے ہیں جویں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نو مننے ہیں. اسی وہی نماز پڑھنے ہیں جویں صحابہ کرام نے نماز پڑھی ہے. وہی عقائد، وہی نظریات جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دے نے. یہ او سارے جنتی نے تے انشاءاللہ طائفہ منصورہ پھر اہل حدیث نے صحابہ کرام دے منہج تے عقیدے تے قائم نے. اہل حدیث دا دوسرا بس خوبی بیان کرنے لگا کہ اہل حدیث دی عقیدے اندر شرک موجود نہیں. سب تو بڑی خوبی ہے کہ ساڑھے عقیدے اندر شرک ایسا گناہ ہے جی وجہ تو بندے نے ہمیشہ جہنم میں چلا جانا ہے. ساڑھے عقیدے اندر بولو شرک موجود نہیں. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. اللہ فرماندے نے ہدایت یافتہ او گروہ ہے جنہاں دے عقیدے شرک موجود نہ ہوئے. ساڑھے عقیدے شرک موجود نہیں. آج تک سانو کسے غصے اندر جڑا ساڑے مخالف نے غصے چاہ جان تے ہور غصے چاہ جان تے سانو آدھنے وہابی ہے، ہور غصے چاہ جان تے آدھنے نجدی ہے، ہور غصے اندر آ جان تے آدھنے غیر مقلد ہیں. لیکن سانو مشرک کوئی نہیں آندا. یا اللہ تیری زمین تے سانو مشرک کوئی نہیں آندا.
یا اللہ تیری زمین تے سن مشرک کہن والا کوئی نہیں تے تو شرک نو معاف نہیں کرنا، باقی ہر گناہ نو معاف تے کرنا ہے، تیری شان ہے۔ اے اللہ سی گناہگار ضرور ہاں لیکن مشرک نہیں، ساڑے گناہ معاف فرما دے۔ سن تیری زمین تے کوئی مشرک نہیں کہندا، سن تیری زمین تے کوئی مشرک نہیں کہندا، کیونکہ اسی مشرک ہے ہی نہیں، شرک ساڑے عقیدے اندر ہے ہی نہیں۔ بابے موجود نے، بزرگ موجود نے، قبراں موجود نے تے جناب، لیکن اسی شرک نہیں کردے، قبراں دی پوجا نہیں کردے، غیر اللہ دی سور و پکار نہیں کردے، غیر اللہ دے کوئی نظر و نیاز منت منوتی چڑھاوا نہیں چڑھاندے۔ ساڈا تے وہی عقیدہ ہے جڑا تیرے نال اے اللہ نماز اندر وعدہ ہوندا ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اللہ ساڑھا یہ وعدہ ہے، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ ساڑھے عقیدے اندر بولو شرک موجود نہیں، جنہاں دے عقیدے اندر شرک نہ ہوئے وہ ہدایت یافتہ ہوندے نے، وہی امن والا گروہ ہوندا ہے، وہی طائفہ منصور ہوندا ہے۔ جدے عقیدے اندر شرک نہ ہوئے، سارے گروہ اندر کسی نہ کسی انداز اندر شرک موجود ہے۔ رافضی اندر بھی شرک موجود ہے، قبر دے جڑے پجاری انہاں دے اندر بھی شرک موجود ہے، جڑے آند نصیب موعدہ انہاں دے اندر بھی شرک موجود ہے۔ کیوں؟ توحید دی تین اقسام نے، پہلی قسم توحید ربوبیت، دوسری قسم توحید الوہیت، تیسری قسم اسماء والاسماء والصفات، تیسری قسم دے اندر توحید دے قائل اللہ دی زمین تے صرف آل الحدیث نے اور کوئی نہیں جے۔ جا کے پوچھو کس کو لو کہ اللہ دی ذات کتھے تے کہن گے ہر جگہ تے موجود ہے، ایتھے بھی ہے تے اوتھے بھی ہے تے ہر جگہ تے موجود ہے۔ دا مطلب ہے انہاں ہجے تک نہیں پتہ چلیا کہ انہاں دا خالق تے مالک کتھے، کون مانے توحید، کون بیان کرے توحید، کنوں آندے ہو توحید۔ لوگا سمجھا صرف آخی نے مردے نہیں سن دے تے بندہ مواعد ہو جاندہ ہے، ساری رات کہندے رہو مردے نہیں سن دے، مردے نہیں سن دے، مردے نہیں سن دے، تے نال ایک وہ اللہ دی ذات ہر جگہ موجود ہے۔ میں لکھ کے دینا تھوڑے توحید ہے ہی نہیں۔ توحید تاں ہوندی ہے پہلے منیے کہ ساڑا خالق مالک کتے وے، الرحمن علی العرش استوى، اللہ دی ذات اپنے عرش تے بلند کما یلیق بشانہ و قدرت، اللہ دی جویں شان دے لائے کہ وہ اپنے عرش تے بلند، اللہ دی ذات عرش تے او دا علم، او دا اختیار، او دا قبضہ، او دی قدرت، او دا سننا، او دا دیکھنا ہر جگہ تے موجود ہے۔ وہ اپنے علم دے لحاظ نال علم دے ہر چیز نو جاننا ہے، ہر بات نو سننا ہے، یہ اس دا علم ہے، او دی قدرت ہے، او دی شان ہے، او دی ذات اپنے عرش تے بولو بلند ہے، او دی ذات عرش تے بلند ہے۔ ذرا کہو اللہ اپنی مخلوق تو جدا ہے، مجھ میں اللہ، تجھ میں اللہ، ہر پتے میں اللہ، تجھ میں اللہ، اس میں اللہ، ذات میں تو، بات میں تو، ہر جگہ تو، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو، ہر گل میں تو، ہر پھل میں تو۔ یہ کفری عقیدہ ہے، کفری عقیدہ ہے۔ تسی موعد کہندے پھر دیو میں انا ضلالت تو سوا کچھ بھی نہیں، گمراہی تو سوا کچھ بھی نہیں۔ سب تو پہلے توحید شروع تو دیئے، الرحمن علی العرش استوى، اللہ اپنے عرش تے بلند مخلوق تو جدا ہے، جڑا آندہ ہے کہ جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے، مجھ میں تو، اس میں تو، ستاروں میں تو، جناب پتوں میں تو، پھال میں تو، ہر شیخ دم دم دے اندر اللہ نہیں، نہیں دم دم دے اندر اللہ نہیں۔ اللہ مخلوق سے جدا ہے، مخلوق سے الگ ہے، اپنے عرش پر بلند ہے۔ ایتھوں توحید شروع ہوندی ہے، رب دی زمین تے موعدو تسیو آلی حدیثو توحید تو آڈے کولے، ہر توحید دی قسم دے ماننے والے تسیو، لہذا موعد توحید پرست تسیو۔ جنہاں دی عقیدے اندر شرک موجود ہے، وحدت الموجود وجود موجود ہے، وحدت الشہود موجود ہے۔ وہ داڑھی کیڑی سونی ہوئے پھر بھی وہ موعد نہیں، سلوار بھویں گوڑیاں تک ہوئے پھر بھی وہ موعد نہیں، رفع
الیدین کرے پھر بھی مواعد نہیں، ہاتھ سینے تے بننے پھر بھی مواعد نہیں، جناب رفع الیدین کرے پھر بھی مواعد نہیں، سورۃ فاتحہ امام دے مگر پڑھے پھر بھی مواعد نہیں، اچھی آمین کہے پھر بھی مواعد نہیں، 8 تراویاں پڑھے پھر بھی مواعد نہیں۔ مواعد ہون لی ضروری ہے کہے کہ الرحمن علی العرش استوى، او دی ذات اندر بھی کوئی شریک نہیں، او دی اسماء اندر بھی کوئی شریک نہیں، او دی صفات اندر بھی کوئی شریک نہیں۔ اہل توحید دی اہل حدیث دی پہلی پہچان ساڑھے عقیدے اندر شرک موجود، دوسری پہچان توجہ فرمائیے کہ اہل حدیث دے عمل دے اندر بدعت موجود نہیں۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، جدو اللہ پیار کردا کسی گروہ نہ ظلمات چوں شرک چوں بدعات چوں نکال لیندا ہے اور نور توحید دا عطا کر سنت دا نور عطا فرما دیندا ہے۔ تیسری خوبی ذکر کر رہا ساں ساڈے عمل اندر بولو بدعت موجود نہیں۔ ساڈی نماز اول تاخر ویکھ لو بدعت موجود نہیں ہوئے گی، کہیں بدعت موجود نہیں ہوگی، عین سنت مطابق نماز۔ ویکھ لو اسی انج کر کے ہاتھ اٹھانے ہاں کنیاں دے برابر تے کدے کنا دے لو دے برابر، دونوں طرح حدیث موجود۔ اور یہ بھی گل سن لو جتھے دونوں طرح حدیث موجود ہوئے دوئیں حدیثاں صحیح ہون ساڈا ایمان ہے، ایمان دا حصہ ہے۔ کناں دے لو دے برابر اٹھا لو یہ بھی حدیث ہے، کنیاں دے برابر اٹھا لو یہ بھی مصطفیٰ علیہ السلام دی حدیث ہے۔ اینج انگلیاں نہ زیادہ نہ آپس جڑیاں ہون نہ زیادہ انج کھلیاں ہون، اس حالت اندر جویں حدیث پاک اندر ہے، اللہ کی قسم ایک ایک ادا پر مصطفیٰ کی حدیث ہے۔ اینج آت چکے نے حدیث ہے۔ پھر دائیں ہاتھ اتے رکھے ہے بائیں نیچے رکھے ہے، اللہ ذراع صحیح البخاری اندر ایتھوں لے کے تے اس کونی تک جگہ ساری ذراع ہوندی ہے، ذراع دے اوتے اینو ہاتھ نو پورے نو ذراع کیا جاندا ہے۔ قرآن پاک اندر بھی ہے خذوه فغلوه ثم الجحیم صلوه ثم فی سلسلۃ ذرعها سبعون ذراعاً 70 ہاتھ لمبا زنجیر، اینو ہاتھ نو اس جگہ نو اس کونی تو لے کے انگلیاں تک اس ذراع ہے۔ حدیث بخاری ہے کہ توڑا سج بائیں ہاتھ نیچے ہوئے دائیں اوپر ہوئے ذراع پر ہوئے، اے ہاتھ بن لینے ذراع پر۔ ایویں صحیح البخاری چھے ابن خزامہ چھے اللہ صدری ہاتھ سینے تے ہون، فطری طور سے اتھے بن لئی نا تو تھلے نہیں جاندے، انج بن لئیے تو پھر انج جاندے نہیں۔ غلط آندے لوگ جڑے آندے ایتھے بن لو آتا بھی ٹھیک ہے، ایتھے بن لو تا بھی ٹھیک ہے، چھوڑ کے آت پڑھ لو تا بھی ٹھیک ہے، ایتھے بھی بن لو ایتھے بھی بن لو۔ میں کہ ایتھے تے بنن حدیث نال تے ناو تو تھلے بنن دی کوئی حدیث صحیح پیش کیجئے، حدیث ہو صحیح ہو سنت سے ثابت ہو تے کدے ایتھے بنن لئی تیار دے کدے ایتھے بنن لی تیار جی حدیث نہ ہوئے۔ آندن جی امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جتھے مرضی بن لو، میں کہ اور یعنی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ناف تو تھلے بنو، میں کہ اور یعنی امام محمد بن حنبل رحمت اللہ نے لکھیا کہ ہاتھ ناف تو تھلے بھی بنے جا سکتے ہیں۔ تے میں کہ نبی علیہ السلام کتھے بندے سن جانے سینے تے میں کہ پھر کتھے بنیے جانے جتھے مرضی بن، بدبخت نہ ہو۔ میں کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ حدیث بیان فرمائی ہے جانے نہیں، میں کہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ حدیث نہ لکھی ہے کہنے لگے نہیں، میں کہ امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے صحیح سند حدیث بیان فرمائی ہے کہنے لگے نہیں، میں کہ حدیث ہی کہتے جانے سینے تے میں کہتے بنیے جانے جتھے مرضی بن لو، میں کہ حدیث آ جائے پھر کتے مرضی جتھے مرضی جتھے کتھے ہم تمہارے جتھے کو بھی نہیں مانتے اور کتھے کو بھی نہیں مانتے، ہم پتہ کس کو مانتے ہیں؟ انما کان قول المؤمنین قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا
تو چاہتے ہو پاکستان دے 77 سال 80 سال جڑے اہل حدیث علماء نے بزرگان اسلام نے محنت کیتی ہے، ایک ایک بندے نو ڈیرے تے جا کے واز کیتا ہے، درس دیتا ہے، اور اے فوج دیا فوجوں نے اسلام اندر دین اندر مسلک اندر منجر داخل ہو رہی آنے، تسی اس نو رکاوٹ بننا چاہتے ہو، ختم کرنا چاہتے ہو کہ ایتے بھی مان لو ایتے بھی مان لو، رویدان کرو یا نہ کرو، سارے مسلمان ہیں، سارے ٹھیک نے، سارے ٹھیک نے، تسی چاہتے ہو اہل حدیث کی اشاعت دے اندر اگے دیوار جناب قائم کر دیتے جائے، سن لو یہ دیواریں توڑ ڈالیں گے اور محمد کی سنت کے انشاءاللہ امت کو شوقین بنا دیں گے۔ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا، جویں حدیث پاک اندر آندا ہے اویں اہل حدیث حد بننا ہے۔ اللہم باعث بینی پڑھدا ہے حدیث دی روشنی اندر، سبحانک اللہم پڑھدا ہے حدیث دی روشنی اندر، اعوذ باللہ پڑھدا ہے قرآن دی روشنی اندر، اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورۃ الفاتحہ پڑھدا ہے حدیث دی روشنی اندر، امام پڑھدا ہے حدیث دی روشنی اندر، مقتدی پڑھدا ہے حدیث دی روشنی اندر، جنازی پڑھدا ہے حدیث دی روشنی اندر، فرضاں دے اندر نفلاں دے اندر، مرد ہوے عورت ہوے، نماز سری ہوے جاری ہوے، کسوف ہوے خسوف ہوے، عید ہوے، عید الاضحیٰ ہوے، عید الفطر ہوے، کوئی نماز ہوے، چاہے عید الفطر دی نماز ہوے تاں بھی سورۃ الفاتحہ، عید الاضحیٰ دی نماز ہوے تاں بھی سورۃ الفاتحہ، حتیٰ کہ اہل حدیث تے سورۃ فن اتنا پیار کردے نے کہ جس نے عید میلاد النبی دی نماز ہوے او دے وچ بھی فاتحہ، میرے الوین دیو، عید الفطر اندر بھی سورۃ فاتحہ پڑھ دیو یا نہیں؟ عید الاضحیٰ اندر بھی سورۃ فاتحہ پڑھ دیو، جس نے عید میلاد النبی والے دن جدو نماز عید پڑھ دیو ادو بھی فاتحہ پڑھ دیو یا نہیں؟ پڑھ دیو۔ اچھا مطلب ہے تسی عید پڑھ دے کوئی نہیں، عید الاضحیٰ تے پڑھ دیو نا، قربانی والی عید پڑھ دیو تے روزے والی عید بھی پڑھ دیو تے حضور دے ولادت والے دن جڑی عید ہے جس نے عید میلاد النبی وہ بھی پڑھ دیو۔ چلو تسی نہیں پڑھ دے، بریلوی تے پڑھ دیو سر، جو بندی پڑھ دے، چلو شیعہ پڑھ دیو سر، پھر میں کہتے سوچنا بھائی عید ہے جڑن جی عید تے میں کو پڑھنی ہے جڑن پڑھنی کوئی نہیں، میں کی کرنا ہے جڑن سویرے گھروں نکلنا ہے تے شامی گھر آ جاؤ تے کدے جاونا ہے جڑن جدے منہ آئے ادے جاونا۔ سنیے اہل حدیث دا ایک عمل، سورۃ الفاتحہ پڑھ دیا حدیث دی روشنی اندر، پھر آمین کہندہ ہے اونچی بولو حدیث دی روشنی اندر۔ اہل حدیث جو ہویا کیوں نہ گئے حدیث پر محبت عقیدت پیار اونچی آمین کہندہ ہے۔ مسجد حرام جو میں آمین دی آواز نال گونج دی سی، ہن بھی اہل حدیث دی مسجد نماز دے اندر آمین دی آواز نال گونج دی ہے، اس وقت بھی گونج دی سی، اج بھی گونج دی ہے، اس وقت گونج دا ذکر صحیح البخاری اندر ہے، اج دی گونج آ کے ساڈی مسجد دے اندر سن لو کہ اہل حدیث کیویں گونج پاندہ ہے مسجد آمین دی، جدو آمین آنے مسجد دائم لگتا ہے چھت جناب ہلن دے ہے، یہ آواز دی تاثیر ہے، ذرا مل کے کہو نا جدو میں اذا من الامام فامنو، جدو امام آمین آکے تسی کو اچھی بولو تساں بھی کی کہنا ہے؟ آمین کہنا ایک مولوی تقریر پہ کرے، انہیں گھنٹہ ایک تقریر کی تھی کہ آمین اچھی نہیں کہنی، آمین دعائے اچھی نہیں کہنی، آمین دعائے دعا دل چوندی ہے اچھی نہیں کہنی۔ یہ جدو گھنٹہ گزر گیا تقریر ثابت ہو گیا کہ آمین اچھی نہیں کہنی چاہیے دی، دعائے اچھی نہیں کہنی، تو پھر جدو تقریر مکی تو ایک بندے نے کہا مولوی جی دعا کرا دو نا، جو دعا کی تھی بندے نے مگروں کہی آمین، میں کہا مولوی جی بات پوری تقریر دے پانی پھر گھنٹہ تو سا لایا ہے کہ اچھی آمین نہیں آکھنی، آمین دعا ہے اچھی نہیں کہنی، یوں ہی تقریر مکی دعا کر لگے تے مگروں بندے کہن آمین آمین، میں کہ ہن کہہ کہ دل وچ کہنی ہے، او جتھے دعا اچھی ہوندی ہے بولو تے آمین بھی اچھی ہوندی ہے، دعا دل وچ ہوے تے آمین بھی دل دے اندر ہوندی ہے۔ سنو آمین سنت ہے، آمین سنت ہے، اذا من الامام فامنو، اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا
الضالین فقولوا آمین۔ پیغمبر علیہ السلام نے تسی پھر آمین کہو۔ سنیے اہل حدیث پھر رکوع تے جاندا ہے رفع الیدین کردا ہے جویں حدیث پاک اندر رفع الیدین کردا ہے۔ ایک بندہ آندا جی رکوع والا رفع الیدین تسی کردے ہو، میں کہ جی جن رفع الیدین کوئی ضروری ہے؟ توجہ ہے، میں آخر والا نہ حاضر کوئی ضروری ہے رفع الیدین؟ میں کہ ضروری ہے۔ جن کتنا ضروری ہے؟ میں کہ جتنا آنکھیں تو اتنا ضروری ہے۔ جن فرض ہے؟ میں کہ جی فرض ہے۔ جن تسی دے فرض تک آ گئے ہو۔ میں کہ تو کی کہنا چاہنا؟ جن سنت ہے؟ میں کہ چلو سنت صحیح۔ جن مستحب ہے؟ میں کہ مستحب ہے۔ اور دسو تھوڑا راضی جو کرنا گوانڈیاں خوش جو کرنا ہے، میں کہ تھوڑا خوش کر دینا جی میں تسی آندو یہ مان لینا ایک رفع الیدین تسی نہ کر دے۔ جن کیڑا؟ میں کہ نماز شروع کرنے لگا۔ جن جی میں کہ او کی ہے؟ جن فرض ہے؟ میں کہ اگلا بھی فرض ہے۔ جن نہیں وہ سنت ہے؟ میں کہ اگلا بھی سنت ہے۔ جن مستحب ہے؟ میں کہ او بھی مستحب ہے۔ جن او نہ کریے تے میں کہ اے نہ کریے تے اس پاسے تو تاں جاوے نا جی تیرے رفع الیدین ساڑھے تو بعد ہوئے، تیرے تو پہلے او کلیئر کریے نا با او دی حیثیت کی ہے۔ جڑے سارے کردن جڑے رفع الیدین اتنا ضروری ہے، میں اتنا ضروری ہے اللہ نے دسیا ہے رفع الیدین دی اہمیت اتنا ضروری ہے، اتنا ضروری ہے کہ اس تو بغیر نماز شروع ہی نہیں ہو سکتی۔ کر شروع نماز نماز شروع پہ کر دیں، میں کار شروع رفع الیدین نہیں کرنا، رفع الیدین تو بغیر نماز شروع کر شروع نہیں ہو سکتی۔ انج ہاتھ چکے نے تے میں آگیا اے ضروری جن ضروری میں اگلا بھی ضروری ہے، جے اے فرض ہے تو بھی فرض ہے، جے سنت ہے وہ سنت ہے، جے مستحب ہے تو مستحب ہے۔ تسی اے چھاڑ دو اسی اگلا چھاڑ دیں۔ جن اے نہیں چھڑیا جا سکتا، میں کہ او بھی نہیں چھڑیا جا سکتا۔ جن کیوں؟ میں کہ تسی پہلے کیوں کر دے ہو؟ جن حدیث جے میں کہ دوجا تاں کرنے حدیث اندر ہے جیڑے الفاظ پہلے لئی نے وہی الفاظ دوجے لئی نے، جیڑے سیغے نال اس نو بیان کیتا گیا ہے انہاں سیغے نال انہاں نو بیان کیتا گیا ہے۔ یہ ورفع یدہ دے الفاظ صحیح پہلے واسطے تے دوجے واسطے بھی ہے ہی نے۔ یہ کانا یرفع یدہ دے الفاظ پہلے واسطے نے وہی دوجے واسطے نے۔ جنہ لفظہ نال پہلا ثابت انہاں لفظہ نال دوجا ثابت ہے۔ رفع الیدین اتنا ضروری ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس بندے نو جڑا نماز رفع الیدین نہ کریا کنکریاں مار دے سن۔ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نو کیا گیا عبداللہ بن عامر ایک بندہ ہے وہ تسی اودے نال سنیا ناراض ہو، اسی تہاڈی صلح کرانا چاہنے ہاں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ فرما دین انہوں نے میرے سامنے نہ لے آنا، او دا بھائی رفع الیدین کردا ہے تے اودے تے سختی کر کے انہوں سوٹیاں ماردا ہے تے میں اس بندے نو ویکھنا نہیں چاہندا جڑا رفع الیدین نال بغض رکھے، سوٹیاں ماردا ہے۔ توجہ ہے، سوٹیاں ماردا ہے۔ کیڑے دور وچ؟ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ فرما دین او سوٹیاں ماردا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ فرما دین رفع الیدین کرن دی وجہ تو اپنے بھائی نو کی ماردا ہے؟ کچھ بولو۔ اسی کدوں دیاں سوٹیاں کھان لگے ہاں تے ہن آندے ہوئے رفع الیدین اولا اور غیر اولا ہے؟ کر لو تے ٹھیک ہے، نہ کرو تے پھر میں نہ کرو تے پھر یہ جڑی تہاڈی دوجی ٹھیک ہے نا اینو چوک کے آگے چھوڑنا ہے۔ ہاں پہلی ٹھیک ہے تے دوجی بھی کر لو تاں بھی ٹھیک ہے، نہ کرو بھی تاں بھی ٹھیک ہے، مسلط کے امام نہ ہونتے۔ ہمارے اسلاف نے مارے کھائی ہے، سوٹیاں کب سے کھانے لگے ہیں، ہاتھ شل ہوئی ہیں رفع الیدین کی وجہ سے، ملک چھوڑے ہیں رفع الیدین کی وجہ سے۔ مجھے بتاؤ یہ مسجد کس بنیاد پر بنی ہے؟ رفع الیدین کے علاوہ کوئی اور ہے تو مجھے بتاؤ۔ سارے مسالک قیام تے کر دے سن، قیام سبحانک اللہم الحمد شریف بھی پڑھ دے سن، پھر رکوع کی ترتیب ہماری اور ان کی ایک جیسی ہے، جو اسی رکوع جان لگے الفاظ کہتے ہیں وہ دوسرے بھی وہی کہتے، جو ہم رکوع میں پڑھتے ہیں وہی پڑھتے، سجدے کی ترتیب بھی وہی ہے، تشہد کی ترتیب بھی وہی ہے، آمین بالجار پر
ہاتھ سینے پہ باندھنے پر، رفع الیدین کرنے پر، یہ الگ مساجد مدارس کھڑے ہوئے کروڑوں روپے خرچ کر کے مارکا کے بندے شہید کروا کے آج ہمیں درس دیتے ہو کہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے. تمہارے نزدیک ضروری نہیں ہوگا، ہمارے نزدیک مصطفیٰ کی ہر سنت ضروری ہے. ہم کون ہوتے ہیں سنت کو عام کہنے والے؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. ہم کون ہے سنت کو معمولی جاننے والے، سنت کو حقارت کی نظر سے کہنے والے؟ پیغمبر علیہ السلام کے سامنے ایک بندہ کھانا کھا رہا تھا، کھبے ہاتھ نال، حضور نے فرمایا سجے ہاتھ نال کھا. کہنے لگا میں نہیں کھا سکتا. مسئلہ کیدے کا کوئی نہ ہاتھ کھانا ہی کھاونا جڑے ہاتھ نال کھا لے. کہنے لگا میں نہیں کھا سکتا. رسول اللہ فرمایا اللہ کرے ایسا ہی ہو جائے. پھر ساری زندگی ایسا ہاتھ نہ روٹی نہیں توڑ سکیا. تسی سنا دے سنت نو چھوڑنے کا حرج کیا ہے؟ سنت ہے، لڑتے کیوں ہو؟ حدیث ہے کہ ہم سنت کو کیوں نہیں چھوڑتے اور اتنا لڑتے کیوں ہے؟ 6 بندوں پر اللہ کی لعنت ہے اور رسول اللہ کی لعنت ہے. ان 6 بندوں میں سے آخری وَالتَّارِكُ لِسُنَّتِي، جو میری سنت چھوڑ دیتا ہے اس پر اللہ کی لعنت. سنت کوئی معمولی چیز ہے کہ سنت کو ہم چھوڑ دیں؟ سن لیجئے، رفع الیدین ہمارا شعار ہے اور ہمارا امتیاز ہے. رفع الیدین نماز کی زینت ہے، رفع الیدین نماز کا حسن ہے، رفع الیدین نماز کی خوبصورتی ہے. ہم اس خوبصورتی کو نہیں چھوڑیں گے اور سنت کے مطابق نماز پڑھتے رہیں گے. جیئیں گے بھی سنت پر اور مریں گے بھی انشاءاللہ سنت پر. ہمارے مسلک کا پہلا وصف کہ ساڑھے عقیدے شرک، دوجا بدعت، تیسرا ہماری نماز عین اسی طرح جس طرح آج سے 1450 سال پہلے مصطفیٰ نے پڑھی تھی. اسی نماز کے امین ہم ہیں، اسی نماز کے چوکیدار اور نگران اور محافظ ہم ہیں، اس نماز کے عامل ہم ہیں اور انشاءاللہ اس نماز پر قائم رہیں گے. اور چوتھا وصف ہمارا یہ تھا کہ ہم صحابہ کے منہج پر، ان کے عقیدے پر، ان کے طریق پر آج تک قائم ہیں اور انشاءاللہ قائم رہیں گے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. آپ کے اور میرے محبوب قائد حضرت علامہ محمد ابراہیم بھٹی صاحب وہ تشریف لائے. دعا کرے اللہ تعالیٰ نے صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، شفاء کاملہ عاجلہ بخشے. ان کا انشاءاللہ خطاب ہو. جی تھوڑا خطاب ہو گیا، قاری یاسین حیدر صاحب کا خطاب ہو گیا انشاءاللہ. جی دوبارہ آکھو تو دوبارہ کرا دیا. ان کے بعد پھر اچھا کرانے تھوڑا دل کر رہے ہو سی بات تھوڑا جا کام چکن. اللہ انہوں نے خطابت مزید برکت فرمائے اور اللہ عروج بخشے. پھر انشاءاللہ خطیب پاکستان حضرت علامہ قاری سیف اللہ خالد صاحب انشاءاللہ ان کا آخری خطاب ہوگا. سارے باب اسی ذوق شوق سے تشریف لیں.